کے رضا حق کی اعتدا حشر تلک جاری رہے الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا یہ درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ راکا فرماتے ہیں اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم کہ میں اپنے اہل محبت کا درود سنتا بھی ہوں انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کر دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو بڑے ہی پیارے لقب سے ہمیں ملقب فرمایا اے ایمان والو۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو۔ خالق کائنات جب ہمیں مخاطب فرمائے اے ایمان والو تو اس کا مزہ تو اپنا ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ جب یہ فرمایا تو ہو سکتا تھا کسی دل میں آئے ہو روزے فرض ہو گیا بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم پر فرض کیا تو یہ بھی فرما دیا کما کتب علی الذین من قبلکم یہ تمہارے سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ وکھرے تسی نہیں ہو خالی فرض ہوئے تواڈے، تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ پھر آگے ثمرہ بھی بیان کیا یہ کیوں فرض کیے گئے لعلکم تتقون۔ جب کسی چیز کا نتیجہ بیان کر دیا جائے نا تو وہ آسان ہو جاتا ہے اس چیز پر عمل کرنا کہ یار ہمیں ملے گا کیا، ہمیں ان روزوں کو رکھ کر ملے گا کیا۔ رب نے فرمایا لعلکم تتقون ان روزوں کو رکھو گے تو امید ہے کہ تمہیں تقوی نصیب ہوگا۔ تمہیں کیا نصیب ہوگا؟ تقوی نصیب ہوگا۔ پھر مزید جو ہے دل کو ڈھارس دینے کے لیے رب نے فرمایا ایام معدودات گنے ہوئے دن ہیں۔ اگر ایک بندہ کسی کو کہنا کہ یار یہ تم نے یہ کام کرنا ہے تو اگلا فوراً کہے گا یار کتنے دیہڑے کرنا ہے، تو جب تک اس کو دن نہیں پتہ لگیں گے بے چین رہے گا کہ یار یہ مجھے ڈیوٹی سر انجام دینی ہے کتنے دن تک دینی ہے۔ تو رب نے فرمایا ایام معدودات تھوڑے ہی دن ہیں۔ کتنے دن ہیں؟ تھوڑے ہی دن ہیں۔ تو پھر بھی بندہ روزہ نہ رکھے یار۔ اور کتنے پیار اور محبت سے رب تبارک و تعالیٰ کی آیت کے اندر محبت کیسی جھلک رہی ہے۔ ایام معدودات وہ تھوڑے ہی دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا ہاں تم میں سے پھر بھی جو مریض ہو، تم میں سے جو مریض ہو کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اگر رکھے گا تو مرض طویل ہو جائے گا یا شدید تکلیف ہوگی، اگر اس طرح کا معاملہ ہے او علی سفر یا کوئی مسافر ہے فعدۃ من ایام اخر اس کو اختیار ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین اور پھر فدیے کا بھی حکم ارشاد فرما دیا کہ جو بالکل شیخ فانی ہے تو وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے۔ روزے کی تعریف کیا ہے؟ روزہ عرف شرع میں یعنی شریعت کے عرف میں شریعت کی اصطلاح میں مسلمان کا بنیت عبادت، مسلمان کا
بنیت عبادت صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصدن یعنی جان بوجھ کر کھانے پینے اور جماع سے باز رکھنا، اور عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا بھی شرط ہے، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ صبح صادق سے مسلمان کا بنیت عبادت، یہ کیا کہ ویسے ہی میں جو ہے نا وہ جی ڈائٹنگ کر رہا ہوں، جی میں ڈائٹنگ کر رہا ہوں، یہ روزہ نہیں ہے، یہ تو فقط بھوک اور پیاس ہے۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت عبادت کے ساتھ، عبادت کی نیت کے ساتھ مسلمان کا کھانے پینے اور جماع سے باز رہنا، قصدن جان بوجھ کر اس سے باز رہنا، اس کا نام ہے روزہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ روزہ۔ تو کیا بات کی گئی؟ صبح صادق سے لے کر صبح صادق یعنی جو ہی فجر طلوع ہو جائے، جو ہی فجر طلوع ہو جائے اس کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کا نام جو ہے وہ روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سحری کا وقت بیان قرآن میں فرماتا ہے، رب فرماتا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اے لوگوں کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے واضح ہو جائے فجر کے وقت میں۔ اب یہ فجر کا ایک وقت بیان کیا گیا ہے، جو توقید کے ماہرین ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے کیسے جدا ہوگا۔ تو جب وہ جدا ہو جائے فجر کے وقت سے، یعنی فجر کا وقت طلوع کر آئے، تب تک کھاتے پیتے رہو۔ جو ہی فجر کا وقت آ گیا اب کھا پی سکتے نہیں۔ یا اللہ اب کیا کرنا ہے؟ رب فرماتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اب رات تک یعنی مغرب تک۔ رات کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ جو ہی مغرب غروب ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کا وقت اب آتا ہے، اس وقت جو ہے وہ رات کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو رب نے فرمایا رات تک اپنے روزوں کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ تو جو ہی مغرب کا وقت آ جائے تو اب روزہ افطار کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک بہت بڑی میجر غلطی جو ہے ہمارے اندر جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آذان ہو رہی ہے تب تک کھاتے پیتے رہیں، جب تک آذان ہو رہی ہے تب تک کھاتے پیتے رہیں، یا ابھی تک آذان نہیں ہوئی کھاتے پیتے رہو۔ یہ دونوں باتیں سری غلط ہیں، یہ دونوں باتیں بالکل غلط ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں بلکہ یہ روزوں کو خراب کرنے والی باتیں ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ روز اذان جو ہے وہ کس وقت میں دی جاتی ہے؟ اذان فجر کا وقت داخل ہونے کے کچھ سیکنڈ بعد دی جاتی ہے۔ اگر اذان ایک سیکنڈ پہلے شروع کر دی، فجر کا وقت داخل ہونے سے ایک سیکنڈ پہلے شروع کر دی، تو یہ اذان وقت پر نہیں ہوئی، اس کا اعادہ کیا جائے گا، دوبارہ سے پڑھی جائے گی۔ اس کو اذان کو دوبارہ سے پڑھا جائے گا کہ اگر اس کا ایک جز بھی وقت کے علاوہ میں پڑھ دیا گیا تو اب وقت کے اندر دوبارہ سے اعادہ کیا جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، وقت کے اندر دوبارہ اذان کا اعادہ کیا جائے گا۔ تو پتہ لگا اذان ہوتی ہے فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد، اذان ہوتی ہے فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد۔ تمام اذانیں جو ہیں وہ وقت داخل ہونے کے بعد ہوتی ہیں۔ ہدایت شریف میں لا یؤذن لصلاۃ قبل دخول وقتها، کہ کوئی بھی کسی بھی نماز کی اذان اس کا وقت داخل ہونے سے پہلے نہیں دی جائے گی، اس کا وقت داخل ہونے سے پہلے نہیں دی جائے گی، اور اگر دے دی گئی تو اس کا اعادہ ضروری ہوگا کہ اب اس کا اعادہ کیا جائے، لٹائی جائے وہ اذان۔ تو پتہ لگا فجر کے وقت داخل ہونے کے بعد اذان دی جاتی ہے اور کچھ سیکنڈ گزر چکے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ اکبر پر ہی کھانا پینا بند کرنا ہے تو پتہ لگا ہمارا کھانا پینا فجر کے وقت میں بھی جاری رہا، ہمارا کھانا پینا فجر کے وقت میں بھی جاری رہا۔ تو جب فجر کے وقت کے بعد جو ہی طلوع فجر ہو گئی اگر کھا پی لیا بلکہ تل کی مقدار بھی کوئی چیز حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ نہیں ہوگا، روزہ اور پورا دن جو بھوکا پیاسا رہے گا
وہ بھوک پیاس کے سوا اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں، اور بقیہ دن اس پر روزے دار کی حالت میں رہنا بھی واجب ہے، روزہ بھی نہیں ہوا اور بھوکا پیاسا رہنا بھی واجب، اور ثواب بھی ہاتھ صرف اپنی تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے۔ اتنی بھی کیا ہرس یار کہ بندہ جو ہے وہ کھاتا ہی رہے، جی اذان ہو رہی ہے جی، اور جی فلانی مسجد سے اذان نہیں ہوئی، اور جی علیہ جی الکوثر مسجد سے اذان نہیں ہوئی، اور جی علیہ رحمت للعالمین سے اذان نہیں ہوئی، اور جی فلانی مسجد سے اذان نہیں ہوئی، اور جی کھاؤ پیو، کوئی نہیں جی کوئی نہیں، اللہ قبول پائے گا۔ اور خدا کے بندو کیا کرتے ہو یار؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلی احکامات بیان کر دیے، اگر ان احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان احکامات کو فالو کرتے ہوئے ہم روزہ نہیں رکھیں گے، مجھے بتاؤ وہ کیسے روزہ قبول ہو جائے گا؟ وہ روزہ کیسے قابل قبول ہوگا جس کے اندر نہ شرائط ہے، نہ اس کی پاسداری کی گئی ہے، کچھ بھی نہیں دیکھا گیا اس کا، اور جو ہے وہ بس فقط منہ بند کر لیا گیا اور کھاتے پیتے رہے، تو اس سے روزہ نہیں ہوگا۔ بلکہ روزے کا سحری اور افطار کا جو تعلق ہے وہ وقت کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ وقت کے ساتھ ہے، اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے اذان کے وقت بھی کھاتا پیتا رہا، فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد بھی کھاتا رہا، اس کا تو روزہ نہیں ہوگا۔ تو اب کرنا کیا چاہیے؟ ہمارے پاس اوقات نماز کا نقشہ ہونا چاہیے، جس طرح کہ دعوت اسلامی کا نقشہ جو ہے وہ موجود ہے، اوقات صلاۃ، اور یہ ایپ بھی انہوں نے جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے، پرے ٹائم کے نام سے جو ہے یہ ایپ جو ہے وہ پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے، اور اس میں کرنٹ لوکیشن جو ہے آپ کی وہ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ نیٹ ہوگا تو آپ کرنٹ لوکیشن کریں گے تو جس جگہ آپ موجود ہیں اس جگہ کی لوکیشن وہ نکال کر اس جگہ کا وقت آپ کو وہ بیان کر دے گی کہ یہاں پر یہ وقت ہے، تو وہاں پر لکھا ہوگا کہ فجر اتنے وقت پر طلوع ہوتی ہے۔ فجر مثال کے طور پر آج کا فجر کا وقت 4:10 تھا مثال کے طور پر، تو آپ جو ہیں وہ 5 منٹ پہلے ہی کھانا پینا موقوف کر دیں، یہ سمجھ لیں کہ 4:05 پر وقت ختم ہو گیا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اٹھتے تو بڑے پہلے ہیں اور کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب گپے لگائیں گے، یار ابھی بڑا ٹائم ہے، ابھی 4:30 بجے اذان ہونی ہے، تو چلو بھائی اب کیا کرتے ہیں، 4:30 بجے جماعت ہونی ہے، تو چلو ابھی باتیں وغیرہ کرتے ہیں، گھر والے سارے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب جو ہی مولوی صاحب کے مائک کی آواز آتی ہے تو فوراً کہتے ہیں او پانی لے کے آؤ یار، وہ گولیاں لے کے آؤ، او یار میری دوائی لے آ، او یار فلانا، او یار شربت لے کے آ، او یار کھانا تھوڑا سا دے دے مینوں، او یار یہ کرو، او خدا کے بندے اب کون سا کھانا پینا ہے؟ اب وہ اذان کے لیے مائک آن کر رہا ہے، تو اب آپ کھاؤ گے یا پیو گے یا دوائی لو گے تو روزہ کیسے ہوگا؟ وہ جو پہلا آدھا گھنٹہ تم نے گپوں میں گزار دیا اس میں کیوں نہ دوائی لی، اس میں کیوں نہیں پانی پیا؟ اچھا کچھ غلط فہمیاں ہیں روزے کے حوالے سے، آج میں انہی کو بیان کرتا ہوں، تو وہ غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور کی جائیں، اور بقیہ انشاءاللہ اگلے جمعے بھی اور اس سے اگلے جمعے بھی انشاءاللہ احکام روزہ پر ہی بیان ہوگا، اور جو چوتھا جمعہ جمعۃ الوداع ہوگا انشاءاللہ اس پر اعتکاف کے حوالے سے بھی باتیں ہوں گی، اور انشاءاللہ اس موضوع کے مناسبت سے بھی کچھ انشاءاللہ معروضات پیش کی جائیں گی۔ پہلی غلط فہمی، الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں، الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ از خود کتنی ہی الٹی آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود قصدن یعنی جان بوجھ کر اگر انگلی ڈال کر یا کسی بھی طریقے سے جان بوجھ کر الٹی کی، قے کی، اور وہ جو قے تھی وہ منہ بھر تھی، وہ قے جو تھی، وہ الٹی جو تھی وہ کیا تھی؟ منہ بھر تھی۔ منہ بھر کسے کہتے ہیں؟ کہ اگر تکلف کے ساتھ روکنا چاہے تو نہ روک سکے، وہ پھر بھی تھوڑا سا فوارہ نکل ہی آتا ہے، روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن رک پاتی یہ ہوتی ہے الٹی جو منہ بھر ہے۔ ایک وہ ہے جو بغیر تکلف کے روکی جا سکتی ہے، بس تھوڑا سا کھانا پانی اوپر آیا اور پھر نیچے چلا گیا یا پھر باہر نکل آیا، تو یہ منہ بھر قے نہیں کہلاتی۔ منہ بھر قے یہ ہے کہ اتنے زور سے آئی کہ منہ پورا بھر گیا، بتکلف بھی نہیں روک سکتا، اس کو کہتے ہیں منہ بھر قے۔
اگر خود بخود آئی تو منہ بھر ہو یا ٹپ بھر ہو، منہ بھر ہو یا ٹپ بھر ہو، ٹپ کو بھر دے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر انگلی ڈال کر وہ الٹی لائی خود تو اب روزہ اگر منہ بھر ہے وہ کہے تو ٹوٹ جائے گا، اگر منہ بھر نہیں تو اب بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اب اس میں یہ بھی شرط ہے کہ روزہ دار ہونا بھی یاد ہو، روزہ دار ہونا بھی یاد ہو۔ نمبر 2، حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بھی غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ حالت روزہ میں اگر احتلام ہو جائے یعنی غسل فرض ہو جائے، سوتے ہوئے غسل، اس کو احتلام کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ احتلام کہتے ہیں۔ اگر سوتے ہوئے غسل فرض ہو جائے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ روزہ احتلام سے جو سونے کے وقت خود بخود ہوا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، اس بنا پر بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ یہ بھی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا بلغم نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو کیا کرتے رہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے تو کئیوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہر ٹائم تھوکتے رہتے ہیں، تھوکتے ہی رہتے ہیں، تھوک تھوک کے ان کے بیچاروں کا منہ بھی خشک کانٹا بن جاتا ہے، لیکن تھوکنا بند نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم تھوک اندر لے کر جائیں گے تو روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اب دیکھیں نا جہالت کتنا نقصان دہ ہے، جہالت جو ہے وہ کتنی نقصان دہ ہے کہ بندے کو آزمائش میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو اسی لیے رب نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علماء سے پوچھ لو اگر علم نہیں رکھتے ہو تو، علماء سے پوچھ لو اگر علم نہیں رکھتے ہو تو۔ اب حکم یہ ہے کہ تھوک اندر لے کر جانا یا بلغم اندر لے کر جانا، زکام لگا ہے تو وہ ریشہ اندر لے کر جانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ مکروہ ہوتا ہے، نہ ٹوٹتا ہے نہ، ہاں یہ کرنا کہ تھوک جو ہے وہ منہ میں لا کر اس کو کلیاں کرتے رہنا، بعض لوگوں کی گندی عادت ہوتی ہے، وہ تھوک منہ میں لاتے ہیں، کبھی غبارہ بنائیں گے پھر اندر لے جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں تو سارے احکام بیان کرنے ہیں جڑے ہو رہے ہیں۔ غبارہ بنائیں گے پھر اندر لے جائیں گے، کبھی ادھر کریں گے، کبھی تھوک ادھر کریں گے، پھر نگل جائیں گے۔ یہ تو روزے کے علاوہ بھی مکروہ کام ہے، تو روزے میں تو اشد مکروہ کام ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اسی کے تحت بلغم جو ہے وہ ریشہ، اگر کسی نے تھوک پھینکا اور اگر ابھی اس کی تار ٹوٹی نہیں تھی، تار ابھی اس کی ٹوٹی نہیں تھی، دوبارہ سے اوپر کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن مکروہ کام ہے، ناپسندیدہ ہے روزے کی حالت میں کرنا۔ لیکن اگر تھوک پھینکا اور اس کی ابھی لڑی نہیں ٹوٹی اور اس نے اوپر کھینچ لیا اور اندر لے گیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ناک سے جو ہے وہ نکلا، بلغم نکلا، اب وہ بھی نیچے بہ گیا اور اس کو پھر اس نے اوپر کھینچ لیا اور حلق سے اندر لے گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ تے بڑھاندے پہ ہو لیکن کسی نہ کسی نے کیتا بھی ہوئے گا، تے سن لو روزہ نہیں ٹوٹتا جے۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ ہاں، اگر ہاتھ پر تھوک ڈال کر چاٹ لیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چوتھی غلط فہمی، کچھ لوگ روزہ میں تیل خوشبو لگانے اور منہ زیر ناف صاف کرنے کو درست نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ تیل لگانا اور سرمے کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ سرما لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور خوشبو لگانے سے یا جو زائد بال ہوتے ہیں، زائد بال جسم کے جو ہوتے ہیں وہ کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر حدیث پاک بھی ہے جو تیل لگانے کے حوالے سے ہے۔ تیل لگانے سے سر پر لگائیں، پورے جسم پر لگائیں تیل، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سرما لگایا تو سرما لگانے سے بھی روزہ، کہ یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس کا کالا پن آپ کے حلق سے ظاہر ہو، کہ اگر آپ نے تھوک پھینکا تو تھوک کے اندر کالا پن نظر آ رہا ہے، پھر بھی روزہ، وجہ کیونکہ حضور نے فرما دیا۔
اگر حضور یہ فرماتے کہ پانی پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو ہم آج پانی بھی پیتے روزہ نہ ٹوٹتا. حضور کی شریعت ہے نا جی, حضور نے فرمایا تو ہم نے سمعنا و اطعنا. تو سرما لگانے سے رسول پاک نے فرمایا 3 چیزیں روزہ نہیں توڑتی, کیا؟ پچھنا اور سرما لگانا, یہ 3 چیزیں روزہ نہیں توڑتی. تو کیا وہ جو خود بخود آئے وہ روزہ نہیں توڑتی. پچھنا لگوانا یعنی کہ جو جسم پر کٹ لگا کر خون نکالا جاتا ہے اس سے بھی روزہ. اسی پر ہم ڈرپ کو بھی قیاس کرتے ہیں کہ اگر ڈرپ کے ذریعے کسی نے خون نکلوایا, ڈرپ کے ذریعے کسی نے خون نکلوایا تو روزہ, سرنج کے ذریعے خون ٹیسٹ کرنے کے لیے نکلوایا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کہ اس دور میں, ہمارے دور میں تو ڈرپ وغیرہ اور یہ چیزیں ہیں کہ ان سے خون نکالا جاتا ہے. پچھلے دور میں اور اب بھی پچھنوں کا معاملہ تو ہے, آپ نے جگہ جگہ اشتہار دیکھے ہوں گے جی پچھنے سنت کے مطابق پچھنے لگوائیں, سنت کے مطابق پچھنے لگوائیں. تو وہ پچھنے جو ہوتے ہیں وہ کٹ لگاتا ہے, اس کے اوپر وہ ایک کپی سی ہوتی ہے وہ رکھ دیتے ہیں. اب وہ خون جو ہے وہ اس کپی کے اندر جمع ہو جاتا ہے اور وہ جم جاتا ہے, لوتھڑا بن جاتا ہے, کیونکہ وہ گندا خون ہوتا ہے تو وہ لوتھڑا بن جاتا ہے. تو ان خون یہ پچھنے لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو تیل لگانے سے بھی نہیں ٹوٹے گا. اچھا, خوشبو 2 طرح کی ہے, خوشبو 2 طرح کی ہے. ایک وہ خوشبو جو کوئی اپنا جسامت رکھتی ہے, وہ خوشبو جو اپنی جسامت رکھتی ہے, جسہ رکھتی ہے, جیسے کہ لوبان. یہ اتنی سی وہ کوئلے مانند ایک چیز ہوتی ہے لوبان, خوشبو. اس کو اوپر آگ لگا دیتے ہیں یا اوپر کوئلہ رکھ دیتے ہیں تو وہ سلگتی رہتی ہے. کیا لگتی رہتی ہے؟ سلگتی رہتی ہے, اس میں سے دھواں نکلتا رہتا ہے. اسی طرح اگربتی, یہ اگربتی اس کا بھی خوشبو کا جسم ہے, خوشبو کا. تو وہ جو اڑ رہا ہوتا ہے, نظر آ رہا ہوتا ہے نا, او بھائی نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو جو نظر آ رہا ہے وہ جسم ہے, ٹھیک ہے. تو اگر بتی لگی ہوئی ہے یا لوبان لگی ہوئی ہے یا کوئی بھی ایسی خوشبو کہ جس کا اپنا جسہ ہے, جسامت ہے, اگر وہ جان بوجھ کر سونگی, پاس جا کر ایسے سونگی اور وہ ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے حلق میں پہنچ گئی, روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ اگر بتی ابھی جل نہیں رہی, ویسے ہی پاس کر کے سونگی تو یہ اس سے روزہ, کیوں؟ کیونکہ اس خوشبو کی جسامت نہیں ہے. جبکہ جو ہی اس کو آگ لگائی اب وہ دھوئیں کی طرح جو نکل رہی ہے, اگر جان بوجھ کر ناک قریب کر کے, منہ قریب کر کے سانس اندر کی طرف لیا اور وہ اندر چلی گئی تو روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح لوبان کا بھی. اور اگر دھواں اٹھ رہا ہے, آگ لگی ہوئی ہے اور خود بخود وہ اندر چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح لوبان کا دھواں اور اگربتی کا دھواں بھی خود بخود اندر چلا گیا تو روزہ, مثال کے طور پر یہاں پر ابھی لوبان لگا دی جائے یا اگربتیاں لگا دی جائیں اور آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں, نہ کہ ان کا دھواں اندر لینے کے لیے تو نہیں آپ سانس لے رہے نا, بلکہ آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں. اب وہ سانس کے ذریعے خود بخود کیا ہو رہا ہے؟ دھواں اندر جا رہا ہے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح آگ لگی ہوئی ہے اور دھواں اٹھ رہا ہے اور دھواں جو ہے وہ ناک کے ذریعے, منہ کے ذریعے حلق میں چلا گیا خود بخود. بائک پہ جا رہے تھے اور دھواں ہی دھواں تھا, آپ کے وہ اندر چلا گیا. اب وہ دھواں جب اندر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کھانسی لگ جاتی ہے, تو پتہ لگا اندر گیا ہے, تو خود بخود چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر خود لے کر گیا, بعض لوگوں کو لکڑیوں کا جو دھواں ہوتا ہے, لکڑیاں جلنے, خاص طور پہ سفیدے کی لکڑی جب جلتی ہے اس کی بڑی خوبصورت خوشبو ہوتی ہے. تو جب اس کو جلایا جاتا ہے, خاص طور پر آپ گاؤں دیہاتوں میں جب گزرے نا, جن میں لکڑیاں جلائی جاتی ہیں تو ان میں ایک بڑی پیاری خوشبو ہوتی ہے, ان جگہوں سے آتی ہے. تو اگر وہ دھواں کسی کو پسند ہے اور کسی نے وہ ایسے سونگ کر اس دھوئیں کو اپنے ناک اور منہ کے ذریعے اندر لے گیا تو اب روزہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. اسی ضمن میں ایک اور مسئلہ بیان کرتا چلوں کہ آندھی چل رہی ہے, آندھی چل رہی ہے اور مٹی اڑ رہی ہے, گرد و غبار اڑ رہا ہے اور بندہ جا رہا ہے اور وہ گرد و غبار خود بخود اندر چلا گیا ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے, تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر وہ خود بخود لے گیا, بعض لوگوں کو مٹی بڑی اچھی لگتی ہے, بعض لوگوں کو مٹی بڑی اچھی لگتی ہے, تو جان بوجھ کر اگر اس نے ایسے کر کے اندر لے گیا یا ناک کے ذریعے اندر لے گیا اور وہ حلق کو پہنچ گئی تو وہ روزہ کیا ہو جائے گا؟
ٹوٹ جائے گا. آٹے کی چکی پر کوئی کام کرتا ہے, آٹے کی چکی پر کوئی کام کرتا ہے. اب یاری بات ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ روزے میں کہیں جی بس چکی بند کرو تو گھر بیٹھو. اب وہ آٹا بھی پیستا ہے, دیگر مسالہ جات بھی پیستا ہے, اور بھی کئی کھانے پینے کی جو چیزیں خشک مسالہ جات ہوتے ہیں وہ بھی پیستا ہے, اور ان چیزوں کی دھول اٹھتی ہے, اور وہ دھول اگر خود بخود اندر چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر اس کو بھی جان بوجھ کر اندر لے کر گیا تو روزہ کیا ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ خوشبو لگانے سے. اچھا, جسے والی خوشبو کی میں نے وضاحت کر دی کہ جسے والی جو جسامت والی خوشبو ہے وہ اندر لے کر جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اگر خود بخود اندر گئی تو روزہ. لیکن وہ خوشبو کہ جس کا جسا نہیں ہوتا, جسامت نہیں ہوتی, جیسے کہ عطر, اس سے دھواں نہیں اٹھتا بلکہ خوشبو ہی ہوتی ہے اور وہ نظر نہیں آتی, تو اگر وہ ایسے سونگے یا خود بخود ناک میں جائے, باہر صورت روزہ نہیں ٹوٹے گا, باہر صورت روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا, اسی دھوئیں کے اندر ضمناً وضاحت کرتا چلوں, سگریٹ پینا, سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ جب کچرے کا دھواں وہ اٹھ رہا ہو اور اندر لے جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو سگریٹ ہے, پھر یہ سگریٹ والوں سے سگریٹ کی قدر پوچھیں, تو اس سے بھی روزہ کیا ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. ہاں, کوئی اور سگریٹ پی رہا تھا, یہ بھی مسئلہ ہے, کوئی اور شخص سگریٹ پی رہا تھا اور آپ روزے دار ہیں اور آپ گزرے تو آپ کے ناک اور منہ کے ذریعے وہ دھواں اندر چلا گیا خود بخود, تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ ویسا ہی ہے جیسے کہ آگ لگی ہے اور وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے اور آپ کے حلق میں خود بخود چلا جائے. اور اگر آپ نے کہا یار روزہ تے ہن میں سگریٹ تے پی نہ سکنا, چلو اے نشئی سگریٹ پہ پینا ہے, دے کول جا کے سونگ تے لئیے, ہیں کچھ تو نشہ پورا ہو, کچھ تو تسکین ملے دل کو. اگر ایسا کیا, نشئی کے پاس جا کر اس نے وہ سگریٹ پی رہا ہے اور آپ نے سونگا اس کو اور وہ دھواں آپ کی ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے حلق میں چلا گیا تو روزہ کیا ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. پانچویں غلط فہمی, رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, روزہ نہیں ہوتا. بعض لوگوں کے یہ بڑا سوال ہوتا ہے کہ جی سحری نہیں ہوئی جی حضور, روزہ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سحری جو ہے یہ کرنا سنت ہے, سحری کرنا روزے کے لیے کیا ہے, اور بڑی عظیم سنت ہے, بڑی عظیم سنت ہے. جان بوجھ کر اس کو محروم ہی ترک کرے گا, اور جو خوش بخت ہوگا وہ اس کو ترک جان بوجھ کر نہیں کرے گا. تو سحری بڑی عظیم سنت ہے. لیکن اگر کسی کی نہیں ہو پائی سحری, سفر کی حالت میں تھا یا پھر سویا رہ گیا اور فجر کے بعد اس کی آنکھ کھلی, تو اب روزہ شروع ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ روزہ نہیں ہوا, روزہ اس کا شروع ہو جائے گا. یہ بات سمجھ آئیے. رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں. یہ بھی غلط فہمی ہے کہ اگر رات کو غسل فرض ہوا اور سحری کا ٹائم آیا اور سحری کی اور بعد میں یاد آیا اوہو مجھے تو غسل میرے پر فرض تھا, تو اب کیا ہوگا جی, تو اب کیا اسی ٹائم غسل کرے یا نہ کرے. تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتی ہے کہ اب افطاری کے ٹائم ہی غسل کرنا ہے, ناک میں پانی ڈالنا ہے اور کلی کرنی ہے. حالانکہ یہ بالکل غلط مسئلہ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ سخت گنہگار ہوا وہ شخص. ایک تو مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے, دوسرا نمازیں قضا کرنے کی وجہ سے. بات سمجھ آئی. تو اب اگر کسی کو احترام ہو جاتا ہے اور وہ سحری کے وقت میں غسل نہیں کر پاتا تو فجر کے بعد کر لے, فجر کے بعد کر لے. کہ اگر روزے کی حالت میں بھی احترام ہو جاتا ہے تب بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ غسل کر لے اور ناک میں پانی چڑھائے اور کلی بھی کرے اور پورے جسم کو دھوئے. ہاں, ناک اور منہ میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہیں کرے گا, یعنی کہ اتنا زیادہ ناک میں پانی نہیں کھینچے گا کہ دماغ کو چڑھ جائے, اور اتنا زیادہ غرغرہ وغیرہ نہیں کرے گا کہ وہ پانی حلق سے نیچے اتر جائے. یہ روزے دار کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اتنا مبالغہ کرے, بلکہ اس انداز میں ناک دھوئے کہ یہ ناک کا جو سارا نرم حصہ ہے یہ سارا اندر سے دھل جائے, اور اگر رینٹ وغیرہ ہے تو اس کو چھوٹی انگلی سے نکال کر صاف کرے اور پانی وہاں تک پہنچائے. اور کلی کرنے کے اندر یہ سارا منہ جو ہے اندر سے پرزا دھل جائے اور حلق کے ابتدائی حصے تک سارا دھل جائے. یہ ضروری ہے اور فرض ہے.
بات سمجھ آ گئی؟ تو اب اگر کوئی شخص اتنی تاخیر کرتا ہے کہ بی میں فجر کی جماعت اگر قضا ہو جائے، نماز قضا ہونے کی بات نہیں، جماعت تک قضا ہو جائے، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ چہ جائے کہ جب نماز ہی قضا ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اب اس کو چاہیے کہ لازمی ہے کہ وہ فوراً غسل کرے تاکہ اس کی جماعت نہ چھوٹنے پائے، اس کی جماعت نہ چھوٹنے پائے۔ ساتویں غلط فہمی، حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی۔ یہ بھی غلط فہمی ہے کہ مسواک نہیں کی جا سکتی، ایسا نہیں ہے، بلکہ روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنا سنت مبارکہ ہے، لیکن ایسی مسواک کی جائے کہ جس کا ذائقہ نہ ہو، ایسی مسواک کی جائے جس کا ذائقہ نہ ہو، کہ کڑوی یا ایسی مسواک کہ جس کا کوئی ذائقہ ہے تو وہ منہ میں رکھتے ساتھ ہی اس کا ذائقہ ظاہری بات ہے محسوس ہوگا، حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر تو روزہ گیا۔ کہ اگر اس کا ذائقہ آپ نے چوسا اور چوسنے کے بعد تھوک کے ذریعے اس کو آپ حلق کے اندر لے گئے، یا اس کے ریشے جو تھے وہ آپ تھوک کے ذریعے اندر لے گئے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر خشک ایسی مسواک ہے جس کا ذائقہ نہیں ہے تو وہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، ٹوتھ پیسٹ کرنا، ٹوتھ پیسٹ سے جو ہے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ تب ہے کہ جب اجزاء حلق سے نیچے نہ جائیں، اگر حلق سے نیچے اجزاء چلے گئے تو اب تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ اور جب دیکھیں ظاہری بات ہے ٹوتھ پیسٹ جو ہی دانتوں کے ساتھ لگتی ہے تو اس کے میٹھا کھٹا ہونا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لوگ باقاعدہ جو ہے نا فلیورز والی منگواتے ہیں، جی فلانے طرح کی لے آؤ جی، اس میں یہ ہو، لونگ ہو، اس میں یہ ہو۔ وہ کیوں منگواتے ہیں؟ کہ بھائی ذائقہ آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ تو روزے کی حالت میں اگر ذائقہ، کسی چیز کا بھی ذائقہ چکھیں گے، اگرچہ حلق سے نیچے نہ اتاریں تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ ذائقہ حلق سے نیچے اتر گیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔